ہمایوں یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس وہ اب جیت کے ہیں عمران خان، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں نہیں، یہ دیکھیں میرا خیال، سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ میرا یہ خیال ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس تو وہ جیت گیا، جس سے ابھی اس کو ٹیمپریریلی تو اپر ایج مل گیا تھوڑا سا، یا چلیں سمجھ لیں کہ اپوزیشن نے جو بہت زبردست موو کی تھی اس کا اس نے کاؤنٹر کر لیا۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو اب جو اصل پولیٹیکل اس میں سے اگر اس نے کچھ نکالنا ہے اور سسٹینیبل کوئی چیز اس میں سے فائدہ لینا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اب یوسف رضا گیلانی کو ان کو چیز کرنا چاہیے اس جو الیکشن میں ہوا ہے۔ چیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں تو یہ چلے گئے ہیں، شاید اس نے نوٹس بھی لے لیا ہے، لیکن اس میں ان کو جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک اوپن ٹرائل کروائیں جو کہ ٹی وی پہ لائیو نشر ہو، اور اس میں یہ پوری محنت کریں، ویڈیو ایویڈنس نکالیں، بلکہ ان لوگوں سے ایفیڈیوٹ بھی اور ان کے بیانات بھی لیں جن کو انہوں نے رابطہ کیا تھا یا جن لوگوں کو انہوں نے پیسے دیے ہیں، جو بھی ان سے بیان دلوائیں، تاکہ یہ ساری قوم کے سامنے ایک دفعہ معاملہ کھلے، جس میں ان کو تو فائدہ ہوگا ہی حکومت کو، یا اگر یہ الزام لگا رہے ہیں تو اپوزیشن کو، پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا، جو کہ ہونا چاہیے جس کا بھی جو، لیکن یہ ایک دفعہ معاملہ مکمل طور پہ سب کے سامنے، ساری قوم کے سامنے اب یہ کھلنا چاہیے کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے اور اتنا خراب اور اتنی کریڈیبلٹی لوز کیوں ہوئی ہے۔ اگر لوگوں نے یہ افواہیں پھیلائی ہیں تو وہ بھی غلط ہے، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، اور اگر ایسے ہوا ہے تو اس کا پھر ازالہ ہو اور آئندہ سے یہ بچا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے ایک تو یہ ہونا چاہیے جس سے ان کو لگتا، ظاہری طور پہ یہی لگتا ہے کہ بہت بڑا گھپلا ہوا ہے یا پیسے چلے ہیں، تو اس سے ان کو صحیح پولیٹیکل مائلیج ملے گی، وہی والی جس طرح سے کہ پیپلز پارٹی ان ایتھیکل پریکٹسز کی وجہ سے پنجاب سے آؤٹ ہو گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں لگ سکی کہ یہ چیزیں ہیلپ نہیں کر رہی ان کو، مڈل کلاس سے وہ بالکل باہر نکل گئے ہیں اور آؤٹ ہو گئے ہیں، اور لوور کلاسز میں بھی اب ان کی اس طرح کی فوٹنگ نہیں رہی، کم از کم سندھ کے باہر، اور سندھ میں بھی آہستہ آہستہ یہ فنومنا چلا جانا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے میرا خیال ہے۔ دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ بھئی عمران خان اور یا پی ٹی آئی کہہ لیں، اس کا اور اپوزیشن کا ایسی ہے جیسے ہم انگریزی میں ٹیل گیٹنگ کہتے ہیں، کہ وہ دے آر ٹیل گیٹنگ، کہ وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں بالکل، اور کسی ہلکے سے موقع اس سے اور کوئی تھوڑی بہت مسٹیک ہوئی تو دے ول جسٹ ٹیک اوور، اور اس میں ان کا تو کمال کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ سارے لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں، میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور سو فار۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے اب زیادہ جدوجہد کرنی چاہیے، نئے چہرے لے کے آئیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور نئے چہرے وہ ہونے چاہیے جو واقعی جینون ہوں، یہ نہیں کہ پہلے جیسے ہی لوگ دوبارہ آپ اکٹھے کر لیں۔ اور آئی ریکمینڈ کہ بھی مڈل کلاس سے لیں، پڑھے لکھے لوگ، اور جو اپنے فیلڈ کے ماہر ہوں ان کو لیں ٹیم میں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کو کوئی عہدہ دیا جائے یا ان کو کوئی منسٹر یا بنائیں، ان کو اپنے ٹیم کا حصہ بنائیں، ایڈوائزری گروپس بنائیں ڈفرینٹ سیکشنز آف سوسائٹی کے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے، اور اس میں ان کو انگیج کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو اس نے یہ ڈرائیو عمران خان نے اب سٹارٹ کی ہے، یا یہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں، خیر گورنمنٹ جو بھی آتی ہے کہ باہر سے ڈالر، باہر والے پاکستانیوں سے ڈالر لینے کی کوششیں، دیکھیں ڈالر آپ بالکل لیں، حرج نہیں ہے، پاکستان ہے، کیوں نہیں ادھر بھیجنے، لوگوں نے صرف بھی کرنے ہیں، لیکن پہلے اپنی کریڈیبلٹی بلڈ کریں۔ جس طرح اب یہ نئے لاہور کی بات چل رہی ہے، وہاں کے پروجیکٹس کی، تو میرا نہیں خیال کہ بہت سارے لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہیں گے، ادر دین وہ لوگ کہ جو 100 روپے لگا کے 200 روپے ادھر سے نکالنا چاہیں۔ جو جینون لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو وہاں پراپر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ڈی ایچ اے ویلی، اسلام آباد ویلی والی اسکیم تھی، ان اسکیموں کے پہلے ٹھیک طرح سے وہ کروائیں، تصفیے کروائیں۔ ان لوگوں کو ابھی 12 سال ہو گئے ہیں، پلاٹ نہیں ملے کسی کو بھی، تو وہ بہت بڑے گھپلے ہیں جنہوں نے ساری کریڈیبلٹی ان کی لوز کر دی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو بانڈ اسکیمیں چلائی تھیں وہ بھی چل نہیں سکیں یہاں پہ۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر یہ کہ میرا خیال ہے کہ جو باہر کے لوگوں سے کہ ڈالر سے زیادہ
جو وہ ڈالر ان کو کما کے دے سکتے ہیں پاکستان میں، وہ بہت ان کی ویلیو زیادہ ہے. تو یہ وہ سونے کی مرغی ذبح کرنے والی بات کرتے ہیں. لوگ یہاں سے جاتے ہیں، ان کو تنگ بھی کرتے ہیں، ان کی کوئی وہاں پہ کوئی ان کی سنوائی بھی نہیں ہوتی. وہ تو خیر چل سارا کچھ ہے ہی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے جو انڈیا اور چائنا کی مثال ہے، دے ہیو یوز دیئر اسکلز ناٹ دیئر ڈالرس. تو اسکل سے جو آپ سسٹم بلڈ کرتے ہیں، اور اس کی میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ کر سکتے ہیں. اس سے جو آپ انفراسٹرکچر بلڈ کرتے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہے، وہ مسلسل آپ کو کما کے دیتا رہے گا ڈالرس باہر سے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دفعہ لے لیتے ہیں، پھر وہ گپلا ہوتا ہے، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں بیچارے، اور پھر دوبارہ کوئی جانا نہیں چاہتا. تو یہ سارا وشر سائیکل، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پلاٹ کاٹ کے سارا پاکستان اس وقت بیچ رہا ہے. تو گورنمنٹ بھی اگر یہ پلاٹ کاٹ کے بیچ کے پیسے کمانے کے چکر میں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ دس از دا رائٹ وے ٹو ڈو تھنگس. یہ اس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے. اس سے تھوڑا بہت اکانومی کو چلیں بوسٹ مل جائے گا، لوکل اکانومی کو اس طرح سے، لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ میں اگلی کسی ویڈیو میں جو میں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ صدی آ رہی ہے ٹیکنالوجی کی صدی. پچھلی صدی تھی انڈسٹری کی صدی، اور ان دونوں میں زمین آسمان. بہت سارے لوگوں کو ان کا فرق نہیں ہے، وہ ان دونوں کی ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. لیکن آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ مے بی ان سم ادر ویڈیو کہ ان دونوں کا فرق کیا ہے. اور یہ ٹیکنالوجی کا گیم ہے، اور ٹیکنالوجی از آل بیسڈ آن ہیومن اسکل، ہیومن نالج، اور اس کی گیم ہے، اور اس کی کمپیٹنسی کی گیم ہے، جو لوگوں کی، آپ کے مختلف شعبوں کے لوگوں کی. تو اس پہ ان کو میرے خیال اس وقت توجہ دینی چاہیے، جو ان کی اکانومی بھی ٹھیک کر دے گا، جو ان کا ایک پرماننٹ سورس آف انکم بھی جنریٹ کرے گا، اور ان کو بار بار یہ ڈالر نہیں مانگنے پڑیں گے ادھر ادھر سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ان کے بارے میں اس کو اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے اس کی لوگوں میں بھی، اور خاص کر مڈل کلاس میں، اس کی کریڈیبلٹی بنے گی. ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھول گیا ہے عمران خان، جو یا بھولتا جا رہا ہے کہ جو حال جماعت اسلامی کا ہوا. دیکھیں جماعت اسلامی کے پاس بھی اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، جو کہ ہے اس کے پاس، اگرچہ کم ہو گئی ہے اور کم ہو رہی ہے. جماعت اسلامی کے پاس سب سے زبردست اور اسٹرانگ اور خطرناک اسٹریٹ پاور تھی، لیکن وہ کبھی بھی اس کو ووٹ پاور میں کنورٹ نہیں کر سکے، جو کہ اس کے ساتھ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے. اور جب تک آپ اس کو ووٹ پاور میں کنورٹ نہیں کرتے تو یو کی ناٹ کم ان ٹو پاور. آپ کے پاس اپوزیشن کرنے کے لیے بہت زبردست آرمر ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ میں آنے کے لیے یو نیڈ ووٹ پاور. اس کے لیے اسٹریٹ پاور کام نہیں آتی آپ کے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہی از گوئنگ آن دا سیم پاتھ ایز جماعت اسلامی ڈیڈ. ان کے بھی امیر بہت زیادہ آنیسٹ تھے، جتنے بھی جماعت اسلامی کے میں جہاں تک جانتا ہوں. بہت سارے اس عمران خان سے زیادہ آنیسٹ امیر آئے ہیں جو ان کے، لیکن وہ آپ دیکھ لیں ان کا حال کیا ہوا ہے کہ وہ سیٹیں، ایک دو سیٹیں نکالنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ملک میں، اور اب ان کی اسٹریٹ پاور بھی ختم ہو گئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انلیس ہی ڈیلیور پراپرلی، اور جو کہ ڈیلیوری آنی ہے مڈل کلاس کے تھرو، کہ ابھی تک یہ جو ان کے ارد گرد عمران خان کے نظر بھی آتا ہے، اور جس طرح کے اس کے پروجیکٹس بھی لگتے ہیں، وہ سارے اپر کلاس ریلیٹڈ وہ لگ رہے ہیں، کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہی سے مشورہ چل رہا ہے، اور انہی کو انگیج کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ 100 روپیہ لگا کے 200 روپیہ واپس لے لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو چینج آئی ہے ساری دنیا میں، انڈیا چائنا کی اب میں ریسنٹ مثال دے رہا ہوں، اور اس سے پہلے امریکہ کی بھی اسی طرح مثال تھی، کہ جب تک انہوں نے اپنا نیٹ انکریز نہیں کیا، نیٹ نہیں بڑھایا، اور سب سے بڑا نیٹ ہے جو مڈل کلاس کا نیٹ، تو اس کو انگیج نہیں کرتے، اس کو شامل نہیں کرتے پاور میں، پاور پالیٹکس میں بھی، اور جنرل آپ کے اکانومی کے انفراسٹرکچر میں. تو ان کو صرف یہ جابوں کے چکر میں نہ رکھیں پلیز. ان کے لیے یہ وہ ٹیکنالوجی کی ابھی میں جس طرح سے بات کروں گا، ان کو ریسورسز پرووائڈ کریں تاکہ وہ آپ کے ملک میں جینوئنلی پراپرلی حصہ ڈال سکیں. اور یہی چیز اوورسیز پاکستانی کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو آپ انگیج کریں گے پراپرلی، ان کی اسکل سے فائدہ اٹھائیں گے، تو وہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ ڈالر کما کے دے دیں گے جتنے آپ ان سے لینا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال اس ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے، پھر اگلا کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.